بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضطرب داعی کا کردار آپ نے ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے، آپ نے حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا کام کیا، اور بالخصوص آج ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے، آج جو لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں، ان لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، انہیں دین کی طرف لے کر آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین اور واضح سبق موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ آج ہمارے دینی حوالوں سے جو رہنما ہیں، جو بڑے ہیں، یا اس سے کم درجے میں اگر کسی امام مسجد کے حوالے سے اس بات کا کوئی اظہار کوئی نوجوان کر لے تو کیا مجال کہ اس پر کتنے فتوے لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں آپ نے ان کی تربیت کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کیا تم اپنی والدہ کے لیے، کیا تم اپنی بہن کے لیے، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اس بات کا تصور کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم جس کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس لیے یہ تصور غلط ہے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا مربی، بہترین مزکی، بہترین تربیت کرنے والا اور کسی کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے بہترین واقعات موجود ہیں کہ آپ مسجد میں موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں، اتنے میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی، وہ مسجد میں آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں روکنے لگتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس نے اب آغاز کر لیا تو آپ فرماتے ہیں اب اسے چھوڑ دو اس کے اپنے حال پہ، اور پھر جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں۔ آپ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر پانی کے مشکیزہ ڈال دو، اور آپ انہیں فرماتے ہیں دیکھو یہ جو مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے، مسجد تلاوت کے لیے ہوتی ہے، مسجد اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو مسجد میں اس طرح کی نجاست پھیلانا، اس طرح کی آلائش پھیلانا مسجد میں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ اور وہ اعرابی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا مربی اور بہترین مزکی اور کسی کو نہیں دیکھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فتوے نہ لگائیں، کہ ہم کفر اور فسق کے فتوے نہ لگائیں، بلکہ ہم تربیت کریں، ہم لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، ہم لوگوں کو دین سے جوڑیں، ہم خود عزیمت پر عمل کریں، اوروں کے لیے اگر رخصت دین میں موجود ہے تو ان لوگوں کے لیے رخصت فراہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین درس، بہترین سبق موجود ہے، اور بزرگوں کے اقوال میں یہ آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ شیخ ما حکم تارک الصلاۃ، کہ نماز ترک کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ ایک عمومی فتویٰ کہ جو عام طور پر موجود ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو وہ کافر ہے۔ تو شیخ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں حکمہ ان تأخذہ بیدک الی المسجد، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد لے جاؤ۔ کن داعیا ولا تکن قاضیا، داعی بنو، قاضی مت بنو، فیصلہ مت سناؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مطہرہ کو، آپ کے داعیانہ کردار کو، آپ کے انداز تعلیم و تربیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی